كتابه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل زیرہ خوشامدید۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم لفظ کی اقسام پڑھیں گے۔ لفظ کی کتنے قسمیں ہیں، لفظ کہتے ہیں کس کو ہیں، اور لفظ کی کتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف کہ لفظ کس چیز کو کہتے ہیں، لفظ کیا ہے۔ لفظ کی تعریف، انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں، ہم جو بھی کلام کرتے ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب میں نے زید کہا تو زید ایک لفظ ہے، اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے، لفظ ہے۔ تو انسان جو بھی بات بولتا ہے، انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کی تعریف یہ ہوگی ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جو تلفظ کرتا ہے، جو کلام کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ آگے لفظ کی مزید کئی قسمیں ہیں، لفظ کی آگے مزید کئی قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں۔ پہلی موضوع یا مستعمل، موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں۔ دوسری محمل۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ موضوع با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں، محمل بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ دیکھنا ہماری گفتگو میں ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آؤ زید چائے وائے پیے، آؤ زید پانی وانی پیے، آؤ روٹی ووٹی کھائیں۔ تو اب ادھر غور کریں تو دو طرح کے معنی استعمال کیے ہیں، ایک پانی ساتھ پانی، ایک چائے اس کے ساتھ وائے، روٹی ساتھ روٹی۔ اب دیکھیں روٹی کا ہمیں معنی پتہ ہے، چائے کا معنی پتہ ہے، پانی کا معنی پتہ ہے، لیکن جو روٹی کے ساتھ روٹی لفظ استعمال کیا ہے اس کا معنی نہیں پتہ، چائے کے ساتھ وائے استعمال کیا ہے اس کا معنی نہیں پتہ، اس کے بعد پانی کے ساتھ جو پانی استعمال کیا ہے اس کا معنی نہیں پتہ۔ گویا ہمیں معلوم کیا ہوا کہ ہم کوئی بھی لفظ بولتے ہیں، کوئی بھی الفاظ بولتے ہیں، کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جو با معنی لفظ ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی لفظ ہو، اس کو محمل کہتے ہیں۔ بے معنی لفظ کو محمل اور با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر زید، اس کا کوئی معنی ہے، زید کا کوئی معنی ہے کہ ایک شخص کا نام ہے، اس طرح زید دیس کا کوئی معنی نہیں۔ پانی کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، پانی کا پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، لیکن پانی کے ساتھ جو لفظ ہے پانی، اس کا کوئی معنی نہیں۔ روٹی کا معنی پتہ ہے لیکن روٹی کا معنی نہیں پتہ۔ اسی طرح چائے کا معنی پتہ ہے لیکن وائے کا معنی ہمیں نہیں پتہ۔ تو جو جس کا کوئی معنی ہو، وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہیں گے، یعنی با معنی لفظ کو موضوع، اور وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی ہو، اسے محمل کہیں گے۔ آگے موضوع لفظ کی مزید اقسام ہیں، موضوع لفظ کی مزید اقسام ہیں۔ موضوع لفظ کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ اگر ہم ایک لفظ بولتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے تو اسے ہم مفرد کہیں گے، یعنی اگر موضوع لفظ ایک ہوگا تو اسے مفرد کہیں گے، دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اسے مرکب کہیں گے۔ اکیلے با معنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں یا اکیلے موضوع لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک تعریف کرتے ہیں۔ آگے مرکب، دو یا دو سے زائد با معنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زیادہ موضوع لفظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ اگر ایک موضوع لفظ بولا ہے تو وہ مفرد کہلائے گا، اگر دو یا دو سے زائد موضوع لفظ بولے ہیں تو یہ مرکب کہلائے گا۔ اسی طرح دیکھیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جو مفرد لفظ ہے اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کو مفرد اور مفرد کو کلمہ، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب دیکھیں مرکب کی اقسام، مرکب کے آگے مزید دو اقسام ہیں، پہلی مرکب تام، دوسری مرکب ناقص۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جبکہ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام وہ مرکب جس میں بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے، یا پھر یہ تعریف کر لیں وہ مرکب جس میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ اب دیکھیں ہم کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں، سامنے والا جو مخاطب ہے اگر ہماری گفتگو اس سے مکمل طور پر سمجھ
کام ہوگا. ہم ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ مخاطب کو فائدہ تام حاصل ہو، یعنی اسے مزید سننے کی حاجت نہ ہو. مکمل بات سمجھ آ جائے تو یہ مرکب مفید ہوگی. جملہ بھی کہیں گے، کلام بھی کہہ سکتے ہیں، مرکب کام بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے. اب مخاطب کو مزید حاجت نہیں ہے اس کہ زید کے بارے میں مزید جاننے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اسے کیا ہے مکمل طور پر بات سمجھ آ رہی ہے، آ گئی ہے کہ زید کیا ہے، کھڑا ہے. اسی طرح دیکھیں مرکب ناقص، وہ مرکب جس میں بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے، یعنی مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو. مثال کے طور پر قدم زید کی قلم. اب مخاطب کو مزید حاجت ہے سننے کی کہ زید کی قلم خوبصورت ہے، زید کی قلم بدصورت ہے، زید کی قلم گم ہو گئی ہے، زید کی قلم کہاں رکھی ہے. مزید سننے کی حاجت ہے. ادھر اب مکمل فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوا، مکمل بات سمجھ نہیں آئی. مرکب تام میں کیا ہوتا ہے کہ مرکب تام میں بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، مزید سننے کی حاجت نہیں رہتی. جبکہ مرکب ناقص میں بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ آتی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں، بلکہ مخاطب کو مزید سننے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے مثالوں سے ہم نے واضح کر دیا. مرکب تام کی مزید آگے کی قسمیں ہیں، تو اب انشاءاللہ مرکب تام کی قسمیں پڑھیں گے. مرکب تام یعنی جملے کی اقسام. جملے کی 4 اقسام ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. زید یکتب المضمون فی الکتاب، زید کتاب میں مضمون لکھتا ہے، زید کتاب میں مضمون لکھتا ہے. اب اس مکمل جملے کا پہلا جز کیا ہے؟ اسم ہے. گویا وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یغسل زید فی یوم الجمعہ، زید جمعے کے دن غسل کرتا ہے. اب اس پورے جملے کا جز کیا ہے؟ فعل. تو پتہ چلا وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ہم کوئی بھی کلام کریں تو وہ 2 طرح ہوتا ہے، یا تو ایسا جملہ ہوتا ہے، ایسا کلام ہوتا ہے کہ جسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، یا ایسا کلام ہوتا ہے جسے سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اسی کی بیس پر دیکھیں وہ جملہ، وہ کلام جسے جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. اب دیکھیں کوئی بھی خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح وہ جملہ جسے سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے زید قائم فی الدار، زید گھر میں کھڑا ہے. اب یہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ کیا جملہ خبریہ. اور جملہ انشائیہ وہ جملہ جسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جیسے انصر الفقیر، تو فقیر کی مدد کر. اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے، حکم کو جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیں انصر الفقیر، تو فقیر کی مدد کر. جب یہ حکم ہو رہا ہے خبر تو ہے ہی نہیں، حکم ہے تو حکم کو سچا یا جھوٹا. اب مکمل سبق کا خلاصہ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں لفظ پڑھا. لفظ یا آگے مزید 2 اقسام ہیں: محمل اور موضوع. موضوع کو مستعمل بھی کہتے ہیں. لفظ کی کتنے اقسام ہیں؟ محمل اور موضوع. موضوع لفظ کی آگے مزید 2 اقسام ہیں: مرکب اور مفرد. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کے آگے مزید 2 اقسام ہیں: مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید. اور مرکب دوسری قسم کیا ہوگی؟ دوسری قسم مرکب تام یا مرکب مفید، یا اس کو کلام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں. آگے اس مرکب تام کی یعنی جملے کی آگے مزید 4 اقسام ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ. یہ ہوا تمام سبق کا، پورے سبق کا خلاصہ.